کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ. کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندان کٹانے کی؟ کوئی مجھے بھی بتائے. کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے؟ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے، حضور کا دین بھی سلامت رہے. یہی وجہ تھی. اور میں کسے بیٹا پیارا نہیں، صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا. حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا، حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے، حسین کو سگے بھانجے اون محمد پیارے نہیں تھے، قاسم و عباس پیارے نہیں تھے. یار پڑھنا تاریخ کربلا. میرے حسین نے جب غازی عباس کو بھیجا تھا نا، عباس جا، تو فرمایا تھا عباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ سواری سے. کیا کرنا ہے؟ کہا اتر کے آنا. جب غازی عباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا. بہت غور سے میری بات سننا، واقعات آپ نے ہمیشہ سنے، آج کچھ باتیں اس فقیر سے سنیں. زندہ باد زندہ باد. اتر کے آگے غازی عباس اترے، سینے سے لگے. پھر میرے حسین نے کیا کہا؟ غازی ایک بار مجھے بھائی کہتے، ایک بار بھائی کہتے. غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں. کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں بھی علی کا بیٹا، تم بھی علی کے بیٹے. تو غازی عباس نے تاریخ ساز جملہ کہا تھا. آپ نے کہا تھا میری ماں ام بنین ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. میرے جیسی ہزاروں مائیں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہو جائے. میں نے ام بنین کا دودھ پیا کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا. میری اوقات کا میں آپ کو بھائی کہہ سکوں. لیکن درد تھا ایک کربلا میں، رشتوں کی سچائی تھی. میرے حسین نے کہا نہیں غازی، تیرے بعد مجھے زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا نہیں رہے گا، اس لیے مجھے بھائی کہتے. آج میں اپنے سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوسائٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ انچ جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کو کچہریوں تک لے کے جاتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کل یہ بچپن میں تیرا بھائی ہی تو تھا. اگر کوئی تیرے تماچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا کرتا تھا. اگر تو نہیں آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا. کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا، پہلے بھائی کو تو آلے لیتے. اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں. جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا. بچا تو سکی، مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یا جوانی سچی ہے. جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو. اور یار کہاں جا رہے ہو؟ یہ تیرا سگا بھائی ہے، یہ تیرا اپنا ہے. اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا. صرف جائیداد کا حصہ دار نہ سمجھنا، تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے، تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے، تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے، تیرے بازوؤں کا زور تیرا بھائی ہے، تیری طاقت تیرا بھائی ہے، تیری ہمت تیرا بھائی ہے. اور جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو غیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے. اگر خدا نے عقل دی ہے اور تجھے تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا مت، سینے سے لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی نہ یہاں مثال ہے نہ وہاں مثال. بدلو اپنے آپ. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ. خدا کے واسطے بھائی بھائی غازی عباس کا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں. اگر بھائی کا جنازہ اٹھ گیا نا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والا نہیں ملے گا. یہ کربلا کے رشتوں کی سچائی، رشتوں کی سچائی. غازی عباس کے آپ پوری تاریخ کربلا کی پڑھ ڈالیں، پوری تاریخ. کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ کتنے؟ منہ کا تالا توڑیے ورنہ سلام پڑھ لیجئے. ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں اور بڑے بڑے بیٹھے منہ دیکھ رہے. کتنے؟ 72. لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیے، 70 لاشیں میرے امام نے اٹھائی. 70. لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آیا.
جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے اور لانا تو بڑی بات، جیسے غازی عباس نے کہا تھا ادرکنی یا حسین، حسین مجھے سنبھالیے، میرے حسین نے فوراً کمر پکڑ لی تھی، فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ اپنے ہوتے ہیں، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، اللہ اللہ پر حسین بھی کربلا کے میدان میں گئے، صرف ایک زین العابدین کربلا میں بچے، ایک زین العابدین، وہ بھی بیمار ہے، بخار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے حسین جانے لگے، اس وقت نہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے، امام زین العابدین بے ہوش تھے، آپ نے بیٹے کو اٹھایا، ہلایا ڈلایا، آنکھ کھل گئی بیٹے کی، اللہ اکبر، تیار دیکھا چیخ نکل گئی، ابا مجھے جانے کی اجازت دے، فرمایا نا اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا، اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا جا کر کے۔ فرمایا لو جتنی امانتیں میرے پاس تھی زین العابدین تمہیں بتے رہا ہوں، اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظر آنکھوں دیکھا حضور کی چوکھٹ پہ بیان کرنا، کیا درد تھا کربلا میں۔ پھر میرے حسین بھی گئے اور جامع شہادت نوش کیا، جامع شہادت نوش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں، یار کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو رات بھر نہیں، راتوں دل نہیں لگتا ہے، جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا، ان خیموں کی اداسی کا عالم کیا ہوگا، کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سلام کرو زینب کبریٰ کی جرأتوں کو، ان کی ہمتوں کو، قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے نا، پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ سبحان اللہ، میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری، سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی، واہ واہ سبحان اللہ، سلام کرو سیدہ زینب۔ یہ کربلا ہے صاحب، یہ کربلا، نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لیے، نہ میرا گریبان پکڑا گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھ کے ہم نے 2-3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا، نہیں، دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، شہید ہوئے۔ پھر منظر کیا تھا، رات آئی، جانتے ہو میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب، جی بھیا میری، فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی امین تم ہو، یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا، یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے جایا، اللہ پر۔ اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ہر پردیسی پردیس جاتا ہے نا تو بچے توڑ دیتے ہیں اسے، بچے توڑ دیتے ہیں، اکثر ایسے نا جو اولاد والے، اکثر ہم نے اولاد والے لوگ ہیں، یار جب بھی بندہ نا پردیس جاتا ہے اور اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد اسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میرے حسین تو صرف پردیس نہیں، ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے تھے، سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا، فرمایا زینب آج کے بعد تمہیں ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ شہید ہوئے، سیدہ زینب کو خیال آیا بڑے کمینے ہیں یزیدی، شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، کہیں اور زیادتی نہ کریں، آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا حضرت زینب نے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر اپنے سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں نا حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور لاشوں کے پاس پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس امید پہ بیٹھی اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا، لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دے گی، دوبارہ نہیں کرنے دے گی۔ بیٹھی ہوئی تھی، رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر رات میں کوئی سوار آیا، آہٹ سنی آنے کی، چادر سنبھالی، خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر اب کوئی یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دکھائے گا، اب تک صبر دیکھا ہے، اب ہماری پاور دیکھو گے، یہ کہہ کے اٹھی۔ لیکن جب سوار قریب آیا نا اللہ پر تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے آتے ہی کہا بیٹی کون ہے تو؟ جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیخ نکل گئی،
کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں، تو کون ہے ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ بیٹی میں کون ہوں، یہ بتا یہ لاش کس کی ہے؟ کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے۔ کہا یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ اون و محمد میرے بچوں کی لاش ہے۔ پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آنے والے نے سنا، سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا۔ سیدہ زینب نے نکیل پکڑی، کہا جا کدھر رہا ہے؟ اپنا بھی تو پتہ بتا کے جا، تو کون ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو نانا؟ کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے حضور تو آ جاتے ہیں۔ آج تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے۔ محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا حسینیت لگی ہے، نگاڑے بجانا حسینیت لگی ہے، ان کے نام پہ تماشے کرنا حسینیت لگی ہے۔ ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے، درد کربلا کیا ہے، پیاسے کربلا کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر۔ رات کے 3 حصے گزرے، حضرت حور کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، آئی ہے وہاں پر جہاں سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیا۔ سیدہ نے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا یہ پانی قبول فرما لیجئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حور کی بیٹی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا اکبر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اون محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہا چیخ نکلی ہے۔ کہا سید زادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا۔ آپ بھی یاد رکھیے اگر سید زادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنا پیارے، کہا آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کی امی کا واسطہ۔ آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر میری سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ خیمے میں تلاش کیا جہاں لیٹنے کی جگہ تھی، خیمے تو جلائے جا چکے تھے، اللہ اکبر تلاش کیا کہیں پہ پتہ نہ چلا، پریشان ہو گئی۔ آواز دی سکینہ سکینہ، کہیں سے آواز نہیں آئی، پھر مقتل کی طرف دوڑی، پھر کیا دیکھتی ہے آواز دیتی ہے سکینہ، ایک ننھی سی آواز ابھری، کہا پھوپھی یہاں آ جائیے، میں یہاں ہوں، ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہے اللہ اکبر، حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا ہے، لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ بابا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، مجھے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، آج باپ کی جدائی کی پہلی رات تھی، آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دی بابا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے میری سکینہ پریشان کیوں ہوتی ہے، آج تجھے آج سینے سے لگا کے سلا دوں۔ کہا اتنا میں نے سنا، دوڑ لگائی، جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہیں، جتی ہوئی لاشیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، میں نے کہا بابا کہاں ہو؟ کہا اس لاشے نے ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ یہاں ہو، کہا میں نے آ کے دیکھا رات دن میں سینے پہ لیٹتی تھی لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ جوانوں گزارش کروں گا رب سے سجدوں میں بیٹے مانگا کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے تکے وہ بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے، بیٹیاں تکوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے، ہم نے صرف بیٹے مانگے لیکن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ خدا کے واسطے یاد رکھنا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے۔ تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے، تو نے جہیز دیا بیٹی کو لاوارث بنا دیا، پیسے دے کر کے رخصت کیا، بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا، اور تو نہیں جانتا بیٹی کیا ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں او دنیا والوں کان کھول کے سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا بتا رہے ہیں اب میرا وہی ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا صاحب رضوی۔ سبحان بھائی اللہ سے بیٹیاں مانگا،
بیٹیاں ابھی ایک باپ کا نا لیور خراب ہو گیا، لیور کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو بیٹی نے اپنا آدھا لیور اپنے باپ کو دے دیا، لیور کا ٹکڑا باپ کو دے دیا۔ یار یہ بیٹی ہوتی ہے، لے سکتے ہو بیٹے سے؟ بیٹا تمہیں ایک ناخن نہیں دے سکتا الا ماشاءاللہ، مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جان بھی دے دیتی ہیں، جان بھی دیتی ہیں۔ یہ جانتی ہے میرے باپ کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے، انہیں پتہ ہے باپ کی کتنی بڑی قربانی۔ بیٹے کو مطلب نہیں باپ کی کمائی کیا، وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پدھان کے بیٹے نے پہنا ہے، لیکن شام کو جب بیٹا آ کے پسینہ صاف کر کے بیٹھتا ہے نا، ٹھنڈی سانس لیتا ہے، تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہو نا، بیٹی دفن کر لیتی ہے، کہتی ہے چپ ہو جا، بول مت دینا، میرا باپ تھیلا کھینچ کے لایا ہے، اس نے صبح سے بوریاں ڈھوئی، بڑا تھک کے آیا ہے، باپ سے سوال نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں۔ اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی دینا بیٹی نئے کپڑے بنا لے، تو بیٹی نہ کہتی ہے ابا کیا ضرورت ہے، ابھی تو پچھلی عید کو کپڑے بنائے تھے رکھے ہیں نا، انہی پہ پریس ہو جائے گی، وہ نئے ہو جائیں گے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں۔ ذہن میں بات رکھنا، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ آج نا کتنے کئے گزرے ظالم صفاق اور پتھر دل باپ ہے جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جاتے۔ گھر گھر کی کہانی ہے ظاہر، گھر گھر کی بیٹیاں رو کے کہتی مولوی کوئی تو تعویذ ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے تک آ جائے۔ خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، عید آیا کرے نا، میلہ بعد میں جایا کرو، بہن کے چوکھٹ پہ پہلے جایا کرو، خوشی کا پہلو آئے نا تو بیٹی کے دروازے پر پہلے جایا کرو۔ ہم نے زمانے کی دعوتیں کر دی، اگر نہیں کی تو سگی بیٹی کی دعوت نہیں کی، سگی بہن کی دعوت نہیں کی۔ وہ قطب والا گھوم رہا ہے، اتنی لمبی داڑھی، بیٹی رو رہی ہے باپ کے لیے۔ اللہ ایسی تیری داڑھی کو نہیں دیکھے گا، تیرے سجدے نہیں دیکھے گا، وہ یہ کہے گا جب تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا ہے۔ خیال کیا کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے تو جیتے جی مر جاتی ہے۔ بیٹا دعا کرتا اللہ ابا جلدی چلے جائیں، گھر خالی ہو تو پھر کچھ موج کر، لیکن بیٹی کہتی ہے اللہ میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ اگر یقین نہ ہونا کبھی اپنی بیوی کو مصلی پہ دعا کرتے دیکھنا، کبھی دعا کرتے دیکھنا مصلی پہ اپنی بیٹی کو، اور غور کرنا جب وہ آخر میں ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو یوں ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میرے باپ کی کمر میں درد ہے، میرے باپ کی شفا دے دے۔ یا اللہ میرے بھائی کی زندگی میں دکھ آ گئے ہیں، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے بھائی کے دکھ ڈال دے۔ اور یار کیا دیا تو نے بہن کو، عید پہ 50 روپے کا دوپٹہ نہ دے سکا تو، وہ ہر رات سے دعائیں دیتی ہے، اور کبھی ایک جوڑی کپڑے نہ بنا سکا تو، وہ تیرے لیے کیا نہیں کرتی ہے؟ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی ہے بہنیں، راتوں کو دعائیں دیتی ہے بیٹیاں، تم ان کے دروازے پہ نہ جا سکے۔ حضور کی زندگی دیکھو، آقا جب باہر جایا کرتے تھے سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پہ آتے، جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ آتے، اور کبھی 3 دن ہو جاتے حضور چل کے آتے، کہتے فاطمہ 3 دن ہو کے تجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اے فاطمہ چل تجھے بلانے آیا ہوں۔ اور کبھی حضور کی ان سنت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، اگر بیٹی راضی ہو جائے گی قسم خدا کی نہ دینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بے شک، واہ واہ، کتنے جھوٹے لوگ سبحان اللہ، اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیٹی راضی ہو نہ ہو پیر راضی ہو جائے، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ سے۔ قسم خدا کی یاد رکھیے گا، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نہ تم سے اپنا پیر راضی ہے، نہ پیران پیر راضی ہے، یا نہ نبیوں کا پیر راضی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول راضی ہو تو پہلے اپنوں کو راضی کرو، اپنوں کو راضی کرو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج کے بعد جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہو، میں جانتا ہوں میرے حصے میں کریم آئی ہے، جتنا مٹھا تھا سارا ہی چھٹ چکا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میری بات صرف تقریر کے طور پہ نہیں، نصیحت کے طور پہ بھی سن کے جانا، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنے مزے دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ، 40 بھگونے بنا لو، ابا قبر میں موج کرے گا، تیج آئے نا دعوت کر دو 60-70 لوگوں کی، ابا کی موج آ جائے گی۔ نا ایسے موج نہیں آتی،
اگر باپ قبر میں لیٹا ہے تو تیرے سامنے تیرا بھائی بھی رہتا ہے. جب سے باپ گیا ہے تو نے بہنوں کو بھی نہیں بلایا ہے. وہ باپ کے انتقال کے بعد اجنبی ہو گئی. اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے گھر کے اندر پھر سے بہاریں آئیں، ایک دن اپنے گھر پہ کھانا بنا، سارے بھائیوں کو دسترخوان پہ بلا، ساری بہنوں کو دسترخوان پہ بلا، پھر نظر اٹھا کے دیکھنا تجھے بھائیوں کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا، بہنوں کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا. اور مسکرا کے پیار سے کہہ دینا بہن تجھے دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی. بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ دینا تجھے دیکھا تو باپ کی یاد آ گئی. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں 40 نہیں 81 بھگونے بنانے سے بھی باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے گا. تو باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا، کہے گا باپ بیٹے جو رشتے چھوڑ کے آیا تھا تو نے ان رشتوں کو حق ادا کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کڑوی ہوتی ہے میری باتیں لیکن سچی ہوتی ہے. مجھے فری میں جنت بانٹنے نہیں آتی. نہ جلسہ میرا نہ میرے باپ کا ہے. جلسہ بھی رسول پاک کا ہے، جنت بھی رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آئے بیٹھے ٹانگیں پھیلائی جنتی ہو گئے. اتنی سستی جنت ہوتی تو جنہیں کب کے بلال نے پیر پھیلا لیا ہوتے، کوڑے نہ کھاتے. بھائی جنت کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے. اور جنت کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بریلی سے آواز آتی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھا للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ معارف صاحب صلاح بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کچھ بیان کرنا، لیکن ایسا بھی بیان کرنا جس سے جو لوگ آئے ہیں کچھ لے کے چلے جائیں، کچھ لے کے چلے جائیں، ورنہ کل کیا نتیجہ ہوگا. کل کوئی پوچھے کیا ملا جلسے میں کہ مولوی بہت اچھا ہے، کرسی ہلا دیا، مائک پھینک دیا. بھائی کوئی نتیجہ نہیں. کم سے کم اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. کل اگر کوئی پوچھے نا کہ رات جلسے میں گئے تھے اعلیٰ حضرت والے کہلاتے ہو کیا سیکھ کے آئے، اتنا کہہ دینا جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں ہم نے اپنوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا ہے، مدینے والے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کربلا کیا گیا ایک پیاس. مجھ سے معارف صاحب نے کہا پورا واقعہ کربلا کی مبادئ کربلا بیان کرنا ہے. میں جانتا ہوں مبادئ کربلا بیان کرنے کے لیے رات